الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلوات پڑھے محمد والا. عجل فرج. میں تھکا ہوں آپ تو تھکے نہیں نا بھائی انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والا. یہ 5 دن جہاں پر بحث کرنے جا رہے ہیں ہم، ایک نیا موضوع ہے شاکلہ. قرآنی اصطلاحوں سے مانوس ہونا ہر مسلمان کا، ہر مومن کا فریضہ ہے، اور جتنا ہم قرآن سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے اتنا دنیا کی کوئی نالج ہم کو مرغوب نہیں کر سکے گی. اس لیول کی نالج کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو قرآن والے ہی دے سکتے ہیں. اور قرآن اسی لیے قرآن رسول نے چھوڑا ہے، یہ قرآن والے چھوڑے ہیں. اگر قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن والوں سے پوچھو کہ قرآن میں کیا ہے. شاکلہ یہ لفظ خود اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے مقدمتاً چند جملے میں نے وہاں پہ بھی کیے تھے، لیکن یہاں پر ذرا سا الگ انداز میں. ہماری زندگیاں چرا لی گئی ہیں. ہم لوگ اغوا شدہ لوگ ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہم لوگ نہیں ہیں. وی ہیو بین ہائیجیکڈ. ہم لوگ ہائیجیکڈ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہمیں چلا رہا ہے، ہم اپنی زندگی کو نہیں چلا رہے ہیں. سوتے ہیں تو اس کے ساتھ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹھتے ہیں. ہم سر ہو یا نہ ہو اس کا ہونا ضروری ہے، اور اٹھتے بھی ہیں تو آنکھ رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا میسیج آیا ہے. تو یہ بلا میں جب انسان پھنس گیا ہے تو کوئی علاج تو ڈھونڈنا چاہیے کہ میں مختار ہوں کہ نہیں ہوں. اس کا علاج حقیر نے ڈھونڈا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو بیان کرتا ہوں. اور وہ علاج یہ ہے کہ میں اس وقت تک نہیں کھولتا جب تک کہ کم از کم 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں. کل سے آپ سب کا صبح سے فریضہ یہ ہے کہ کوئی گیجٹ، کوئی فون، کوئی میسیج نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ کا میسیج نہ دیکھ لیں.
اللہ کے 6235 میسیجز کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، اسی لیے دوسروں کے میسیجز مزہ دیتے ہیں۔ جب اس کا میسیج مزہ دینے لگتا ہے تو پھر کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، یا اس کا یا اس جیسا ہو یا اس لیول کا ہو۔ اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اسی لیول کی انڈرسٹینڈنگ میں کہیں آپ کو وہ مزہ آئے گا۔ تو 10 آیتیں روزانہ، کتنی؟ کہاں پہ وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ مجلس امام حسین میں۔ شب عاشور امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزوں سے محبت رکھتا ہوں، ایک نماز سے محبت، تو بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ حسینی ہو اور بے نمازی ہو۔ مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں یہ 2 چیزوں سے محبت، آئی لو۔ ماشاءاللہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے گزارش کرتے ہیں ایک بلیک ٹی شرٹ بنائیے، آئی لو نماز امام حسین، پیچھے آئی لو ریسائٹنگ قرآن امام حسین، تاکہ پیام دنیا کو ملے۔ ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ جس دن ہم قرآن پڑھنے لگیں گے، سمجھنے لگیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ممبر پہ بیٹھا کون ہے۔ جہالت پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے علم دے کے حکومت۔ مولا امیر المومنین نہیں چاہتے تھے جاہلوں پر حکومت کرو، چاہتے تھے سلونی سلون۔ مجھ سے پوچھو، میں نہیں چاہتا اس طرح سے تم لوگ ہو جاؤ کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کر سکو۔ مجھے ایسے نہیں چاہیے، مجھے ایسے چاہیے جو توحید کا درس لے کے جائیں، عدالت کا درس لے کر جائیں، نبوت کا درس لے کر جائیں، امامت کا درس لے کر جائیں، قیامت کا درس لے کر جائیں۔ یہاں پر علم بڑھتا ہے، جہل کا نام نہیں ہوتا۔ یہ باب علم کا تذکرہ۔ تو کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ کیوں 10 کیوں بھائی؟ بس کسی جیال نوجان نے پوچھا تھا مجلس کے بعد، مولانا آپ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے بھائی۔ میں نے کہا کہ کم از کم میں ایک پارہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بغیر اس پارے کے سکون نہیں ہوتا مجھے۔ 10 آیتیں آپ پڑھیے، اور خصوصاً محرم میں پڑھیے۔ اس محرم میں امام حسین کے نام پہ پورا قرآن کیجئے محرم سفر میں، اور پھر امام حسین کو ہدیہ کیجئے، ان کے ہدیے کے صدقے میں اپنے تمام مرحومین کو نام لیجئے، سب کو برابر اللہ ثواب دے گا۔ یہ قرآن کا، اس لیے کہ جو حسین کا خیراتی ہو جائے اس کو دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا۔ 10 آیتیں کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آیت کو یاد رکھ لیجیے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سرکار نے کہا 10 آیتیں پڑھو گے لم یکتب من الغافلین، تم غافل نہیں رہو گے۔ محمد و آل محمد انتر صلوات اللہم صلی آواز آ رہی نا سب کو انشاءاللہ؟ دیکھیں میرے ساتھ رہے، ذرا سا آپ آرام سے رہیے۔ تو یہ اٹھنا بیٹھنا آسان کام نہیں، سامع کا ذہن کوئی آسان کام نہیں کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ ذرا سر بغیر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ 10 آیتیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ غفلت سے بیدار ہو جائیں گے۔ بہت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سا بہت ہی ڈیپ ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ بس چڑھ رہا تھا، میرا بٹوا غفلت میں چرا لیا، گھر سو رہے تھے آرام سے، غفلت میں پورا گھر لٹ گیا۔ توجہ، تو معلوم ہوا لوگ لٹیرے پہلے غافل بناتے ہیں
پھر لوٹتے ہیں۔ مسلمانوں کو آج اتنا غافل بنایا، ہماری زمینیں لوٹ رہے ہیں، ہمارا پیٹرول لوٹ رہے ہیں، ہمارا مین پاور لوٹ رہے ہیں، ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، اندر والے بھی لوٹ رہے ہیں، باہر والے بھی لوٹ رہے ہیں۔ اس غفلت کی وجہ سے کہ ہم سو رہے ہیں اس لیے لوٹ رہے ہیں، جس دن بیدار ہو جائیں گے یہ لٹیروں کو جانا لٹیرے کیوں لوٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غافل ہیں، ہم نہیں چاہتے بیدار ہو جائیں۔ جس دن بیدار ہو جائیں تو کیا مجال ہے کہ پاکستان میں کوئی لوٹے؟ جی کیا مجال ہے کہ کوئی دوسری جگہ کوئی لوٹے؟ کتنا لوٹ رہا؟ 59 مسلم کنٹریز، کتنے ہیں؟ 59 200 سے زائد دنیا میں کنٹریز ہیں، ان میں مسلمان کنٹریز کتنے ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز۔ سب سے زیادہ زمین آپ کے پاس، سب سے زیادہ مین پاور آپ کے پاس، سب کے پاس اسمارٹ لوگ آپ کے پاس، سب کے پاس زیادہ دولت آپ کے پاس، مگر آپ غافل ہیں، دوسرا آرام سے لوٹ رہا ہے۔ جس دن آپ اٹھ جائیں گے اس دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی لوٹے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، قرآن میں 2 سورے ہیں، نزولی قرآن اور ترتیبی قرآن، یہ یاد رکھ لیجئے، نزولی قرآن اور ترتیبی قرآن۔ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ ترتیب سے لکھا گیا۔ بسم اللہ، سورہ الحم، بقرہ، اس کے آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، مائدہ، 114 سورے۔ مگر نزولی ترتیب جو ہے ایسی نہیں ہے۔ نزولی ترتیب جو قرآن آج 96 ہے، سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پہلا سورہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ ترتیب سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پاس کبھی ٹائم ہوا تو بتاؤں گا، ٹائم لائن آف دی قرآن، بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ انہیں قرآن کا ٹائم لائن کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا تھا، وقت قرآن کا اگر آپ پڑھنا چاہیں بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، نہ تھکی نہیں، بغیر ہوشیار درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ہوشیار کو دیتے نہیں قرآن کا سبق، ہوشیار کو دیتے نہیں قرآن کا سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے۔ ہوشیار کو دیتے نہیں قرآن کا سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی سمجھیے اچھی طرح سے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، محمد وعجل، مولا نے قرآن سے متعلق جو نہج البلاغہ میں انشاء فرمایا اس کو دیکھ لیجئے۔ قرآن جمع کرنے والا کون؟ قرآن کو لکھنے کاتب قرآن کون؟ علی۔ مولا علی نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کی ترتیب سورہ نزولی ہے۔ توجہ، بہت ہی عجیب غریب بات کہہ رہا ہوں، اس کی ترتیب کیا ہے؟ نزولی ہے۔ اگر کوئی ثواب مولا چاہتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے ثواب بھی مولا کو بھی پہنچے ہمیں بھی، تو کیا کرو؟ نزولی ترتیب سے قرآن پڑھو، پڑھ سکتے ہیں۔ میں آج کل وہی پڑھ رہا ہوں، کوشش یہ کر رہا ہوں، آپ کو مل جائے گا نمبر، آپ کو قرآن اٹھا کے دیکھیے، الگ نمبر 1 ہے، اس کے بعد جو نزولی ترتیب ہے، دونوں ترتیبیں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک تو ترتیبی نزول ہے جو لکھا گیا ہے، ایک نزولی ترتیب ہے، دونوں قرآنوں میں موجود ہے، نمبر موجود ہیں، فالو کیجئے۔ 1 2 3 4 اگر کسی کو چاہیے لسٹ میں فہرست لے سکتا ہوں۔ میں آسٹریلیا میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا، جوان نے سوال کیا، مولانا کیوں نہیں ہم لوگ قرآن ایسا چھاپ دیتے جس میں نزولی ترتیب ہو؟ کہ یہی تو ہماری قربانیاں ہیں، ہم لوگ قرآن کو بٹنے نہیں دیتے۔ توجہ کا طالب ہوں،
یہ خاص خصوصیت ہے اہل بیت کی کہ حق رکھتے ہوئے بھی مگر اتحاد. تو آپ لوگ اپنے تمام برادران اہل سنت جتنے بھی دوست ہیں ان کو لے کر آئیے مجلسوں میں، اس لیے کہ یہ مجلسیں یہ خیرات اہل بیت ہیں. یہاں سے تبرک لے کر کے جانا چاہیے، علم لے کر کے جانا چاہیے. یہاں سے نفرتیں نہیں بیٹھنا چاہیے، محبتیں بٹنا چاہیے. یہ ممبر سے محبت بٹنا چاہیے، اور خصوصاً اہل بیت کی جانب سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج مقدمے کی بات ہوگی لیکن بہت کنکریٹ بات، بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. قرآن مجید کی نزولی ترتیب الگ ہے، جو ترتیب آج قرآن سے جمع ہوا ہے اس کی ترتیب الگ ہے. نزولی ترتیب مولا امیر المومنین. کیوں مولا امیر المومنین؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا میں سرکار کے ساتھ ایسا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے. مثال دی مولا نے، جب کبھی یہ بچڑے ساتھ ہوتے ہیں خصوصاً ابتدائی دور میں، جب بچڑا جدا ہوتا ہے تو پکارتا ہے ماں کو. ماں جدا ہوتی ہے، یہ دونوں انسیپریبل تھے، یعنی رسول اللہ اور علی ہمیشہ جب یہ جدا ہوتے تھے. اسی لیے مولا نے فرمایا ہے انی اعلم حیث ما نزلت ام بجبل. علی تجھ پر ہزاروں قربان، میں سرکار کے ساتھ آیا تھا صلونی صلو. تم مجھے پوچھو، میں جانتا ہوں یہ قرآن کہاں کہاں نازل ہوا، رات میں کہاں نازل ہوا، دن میں کب نازل ہوا، پہاڑیوں پہ کیا نازل ہوا، سمندروں پہ کیا نازل ہوا. میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا. یہ اور بات ہے کہ علم کو چھوڑ کے لوگوں نے جہل کو پسند کر لیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. 10 آیتیں کتنی ترجمے کے ساتھ میری بہنیں. اور اگر ذرا سکین میری بہنیں اور فیملی لائف میں چاہتے ہیں ذرا سا بچے، جس سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں شاکلہ یعنی ڈسپوزیشن، انگلش میں کہتے ہیں ڈسپوزیشن، اردو میں اس کو میں 2-3 معنی جب بولوں گا تو ذرا سا سمجھ میں آئے گا. مزاج، توجہ، مزاج، طبیعت، رویہ. یہ رویہ جو انسان کا ہوتا ہے، یہ مزاج جو ہے، میرا بیٹا کچھ کرتا ہے، میری بیٹی کچھ کرتی ہے، ایک ہی گھر میں 2 بیٹے ہیں، دونوں کا طرز الگ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں شاکلہ. قرآن کا یہ ہے، یہ جو ہے اصطلاح ہے، اس کا نام ہے، زور سے بولیے، شاکلہ. قرآن کہتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے شاکلے کے اعتبار سے کام کرتا ہے. تو یعنی شاکلہ از دی بیس، یعنی انسان اپنی جیسی فکر رکھتا ہے ویسے کام کرتا ہے. میں یہ جو موضوع اٹھایا، میں کہاں سے ریسرچ کیا معلوم ہے؟ ہم لوگ مصائب کو صرف مصائب کی حد تک رہتے ہیں. میں مصائب پہ بھی بہت غور کرتا ہوں. یتیمان مسلم مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف میں بتا رہا ہوں کہاں سے میں نے شروع کیا. قاتل سامنے ہے، نہر کے سامنے لے جا چکا ہے، یقین ہو چکا ہے اب یہ قتل کرے گا. سوچئے کیا ایج تھی ان کی؟ زیادہ سے زیادہ بتاتے ہیں 12-13، اس سے زیادہ نہیں، 12 سال اس سے کم. تو 12 سال کے بچے کو سامنے امتحان لیجیے، کبھی مصیبت میں بچے کو لائیے تو بچہ چوکڑی بھلا دے گا. اور ایسے حالات ہو گئے پیر پہ گرے گا، بھائی یار مجھے مارو نہیں، یار مجھے چھوڑو، مجھے کہ میں تک بچہ ہوں، میں نے کچھ ظلم نہیں کیا. لیکن ان بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو سرسری طور پہ گزار دیں. وہ کون سا شاکلہ تھا، وہ کون سی تربیت تھی کہ بچے اس سنسنی خیز موقع پر اللہ. کتنے میرے مائیں مجھے گلا کرتی ہیں، دنیا بھر جاتا ہوں میں، مولانا میرا بچہ گیم سے ہٹتا نہیں ہے، میرا بچہ بہت زیادہ گیم کھیلتا ہے، میرا بچہ اسکرین کا بہت زیادہ عادی ہو گیا ہے،
ٹی وی کا زیادہ عادی ہو گیا ہے. بہت سی ماؤں کا، بہت سے ماں باپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں. جب باپ ہی کھیلے تو بیٹا کیا کرے گا بھائی؟ جو گھر میں جیسا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر آپ مصلی پہ رہیے تو چھوٹے چھوٹے بچے تسبیح لیتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں، کھیلتے ہیں. اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے تو وہاں پر کنورٹر سے کھیلیں گے. فضیلت کا رخ یاد لیجئے، یہ گھرانہ ایسا تھا جہاں پر شہادتوں سے کھیلا جاتا تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم، میرے ساتھ ہیں؟ آخری صف تک درود کی آواز آنا چاہیے. کس طرح سے ہم اپنے بچے کی پرورش ایسی کریں جس سے بچے حالات جب حلال اور حرام کے آ جائیں حرام کو چھوڑ دیں، حلال کو اختیار کریں. کیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبلٹیز ہیں؟ یہ بحث ہے 5 مجلس میں. وہاں کی مجلس میں جامعۃ المنتظر کی، وہاں پر 20ویں دعا اس کو میں نے ڈائسیکٹ کیا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. یہاں پر 25ویں دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، چونکہ امام سجاد کی دعا لولدہ، اولاد کے لیے دعا. مولا نے یعنی دعا نہیں ہے. میں تو ایک جملہ ہمیشہ سے کہتا ہوں، میرے ساتھ 2 سال کے بعد آیا ہوں تو پھر یہ جملوں کو مجھے پھر دہرانا پڑ رہا تھا کہ آپ کو ریفریش کروں. میں یہ جملہ بہت ہی زیادہ کہتا ہوں. یہ یاد رکھ لیجئے کہ خطبات مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں جو ہے 3 حصے ہیں: سرمنز، خطبے، کمیونیکیشنز، لیٹرز جو مولا نے لکھے ہیں، اور آخر میں چھوٹی چھوٹی باتیں. مگر یہ چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتیں ہیں، اس میں سمندر ہے. اگر آپ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں ادھر سے بس شروع کیجئے. کہاں سے شروع کیجئے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو 400 سے زیادہ ہیں. ایک ایک چیز کو ریفر کیجئے. اس کو یاد کرنا ہو تو آپ اپنے ڈی پی کا وہ بنا لیجئے، ہر روز ایک بنا لیجئے. یاد بھی ہو جائے گا، بہت آسانی بھی ہو جائے گا، کنوے بھی ہو جائے گا میں سے دوسرے کو سمجھ میں آ جائے گا. نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، توجہ، خطبات مولا امیر المومنین، سرمنز جو مولا کے ہیں، وہی چیز مولا امام سجاد کے پاس دعا میں ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ مولا امام سجاد کا دور سفوکیشن کا دور تھا. کربلا کے بعد خطبے دینے کا دور نہیں تھا، کوئی خطبہ سننے والا نہیں تھا. مولا نے اللہم کہہ کر کے وہی دیا جو بابا نے، دادا نے دیا ہے. تو ایک جملہ کہنے دیجئے، ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں تھکے تھکے سن رہے، معلوم ہے میں تھکا ہوں بھائی. آپ جو چیز آپ خطبات مولا میں دیکھیں گے وہ دعاؤں میں موجود ہے. دعائیں مولا امام سجاد کو سمجھنا ہے تو ایک قصہ میری زندگی میں، ایسے قصے بہت سے وہ آتے رہتے ہیں، ہم دنیا پر پھرتے ہیں. دبئی میں شاید 10-12 سال پہلے کی بات ہے، مجلس پڑھ رہا تھا میں ستوہ میں. مجمع میں نے دیکھا کہ گورا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ شاید کوئی یورپین ہوگا، امریکن، لیکن وہ سلام و مرثیہ میں رو رہا تھا. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اردو بھی سمجھتا ہے. یہ
چھوٹے واقعات ہم ہلا دیتے ہیں انسان. مجلس کے بعد وہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے. اس نے کہا آئی ایم برائن، میرا نام برائن ہے، میں شکاگو کے سبب میں رہتا ہوں امریکہ میں، اور میری جو ٹاپک ہے اینتھروپولوجی ہے، یعنی ریلیجس اسٹڈی ہے، اور میرا فوکس جو ہے صحیفہ کاملہ ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں صحیفہ اللہ. میں اس دن رویا ہوں میری حالت. غیر جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں صحیفہ کاملہ پر. ہمارے شیعوں کو پوچھیں تو بغلیں جھانکیں گے کتنے دعائیں ہیں پتہ نہیں ہیں، دعاؤں کے موضوعات کیا ہیں پتہ نہیں ہے، مگر بھی سب کو بولیے ممبر پہ جانے والے سے کہتے ہیں ہمیں جنت پہنچاؤ، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے پھر بھی جاتے ہیں جنت، نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہم جاتے ہیں جنت، زکوٰۃ نہیں دیتے پھر بھی جاتے ہیں جنت، بھائی بہن کا وراثت کھا جاتے ہیں پھر بھی جاتے ہیں جنت. یہ کس نے سکھا دیا آپ کو کہ جنت اتنی سستی ہے، ہر بٹے بازی کریں گے پھر جنت چلے جائیں گے؟ کس دین نے سکھایا ہے؟ خطابت کی بہلانے پہ مت بہلو، قرآنی سیرتوں پہ چلو تو پتہ چلے گا کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، جملے کا اچھی طرح سے کوئی نبی، کتنے پیغمبر؟ 1,00,000. کوئی نبی ایک دن پہلے اسٹڈی نہیں کرتا تھا کہ میں کیسے پوائنٹ بناؤں کہ مجمع پھڑ کے. کبھی مولا امیر المومنین ایسے پوائنٹس امیر کلام تھے، بولتے تو چاہتے تو گھنٹہ اٹھا بیٹھا سکتے تھے جی. کوئی نبی اسٹڈی نہیں کرتا تھا کہ مجھے کس طرح سے خوش کرنا ہے. ہر نبی سب کو رلاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کہاں لے جانا ہے، تم کدھر جا رہے ہو. ایک گورا لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے صحیفہ کاملہ میں، اور مجھے خود معلوم نہیں ہے صحیفہ کاملہ کی دعائیں کتنی ہیں. یہ غربت ہماری، اس کی دولت، علم کی دولت اس کے پاس ہے، جہل کی غربت. کیا علاج ہے اس کا؟ کیا علاج ہے بتائیے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت اچھی طرح سے سن لیجیے. اللہ نے بہت کچھ دیا، میں بولنے کا اثر دیا، بولتا ہوں میں، خطابت کرتا ہوں میں. اگر چاہوں تو 1 گھنٹہ آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں. ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے میں اپنا الو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا. مجھے روز قیامت یہ پورا مجمع اٹھے گا، روز قیامت بیٹھے گا، پوچھے گا مجمع تجھ کو 1 گھنٹہ ملا تھا قومی مرکز میں، تو نے اپنا الو تو ٹھیک کر دیا ان یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایسے ہی آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ سوال سننے والا بھی مسئول ہے، بولنے والا بھی مسئول ہے، دعوت دینے والا بھی مسئول ہے، بولنے والا بھی. یہ میری گردن پہ ذمہ داری ہے، ورنہ میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ ذمہ داری یہ عرض کر رہا ہوں. 25ویں دعا ہے اولاد کے لیے، 24ویں دعا ہے ماں باپ کے لیے. کتنے لوگ ماں باپ یہ رو رہے ہیں مولانا بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں، یہ مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے، ہمیں کیا کریں گے. ارے بھائی، اپنے تعلیم اگر دینی ہو تو اگر آپ نے بچے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، IT میں ماشاءاللہ پرفیکٹ بنا دیا، لیکن تم نے قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، مرنے کے بعد کرایہ دار کو بلاؤ گے یاسین پڑھنے کے لیے. اگر پڑھ کر بھیجو گے بچوں کو، اگر 24ویں دعا سکھا کر کے جاؤ گے تو وہ نماز مغفرت والدین پڑھے گا. تب پتہ چلے گا کہ باپ مرا نہیں ہے، زندہ. صلوات پڑھیں محمد. ہم لوگوں کو ایک نئے فکر کی ضرورت ہے، نئے انقلاب کی ضرورت ہے. مجھ میں اندر پہلے، میں نہیں کہتا کہ ہم سب، مجھ میں پہلے I have to be، مجھے چینج کرنا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں
وہی باتیں آپ کو اثر کر رہی ہیں جس پہ میں عمل کرتا ہوں. جس پہ میں عمل نہیں کرتا وہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. اسی پینڈیمک میں، یہ پینڈیمک جو گزرا ہے امتحان تھا، لیکن انسان اٹھا نہیں اور بدتر ہو گیا. پینڈیمک میں رہبر نے 7ویں دعا صحیفہ کاملہ کی پرسکرائب کی تھی. آپ جانتے ہیں آیت اللہ خامنئی نے 7ویں دعا پڑھنے کو کہا تھا. کتنے ہم لوگ تھے ترجمہ، صرف ترجمہ جی ہیں، ترجمہ اس کا ایک کارڈ بناتے برادران اہل سنت، حتیٰ ہندوؤں کو جو ملا یہ پڑھو بھائی. یہ دعا اس کیوں کہہ رہا ہوں میں، ذرا میرے ساتھ رہیے، ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے مگر میں بتا دوں. میرا پڑوسی کینیڈین امریکن، اصل امریکن تھا، بعد میں کینیڈا میں آیا. اس کا ایک بیٹا تھا، پائلٹ بن رہا تھا. پائلٹ بنتے بنتے ٹریننگ کے دوران مر گیا. ہم چونکہ پڑوسی ہیں، ہم کو چاہیے کچھ نہ کچھ وہاں پہ کنڈولینس یعنی پرسے کے کارڈ، ارے پھول کا گلدستہ دیتے ہیں. ہم بالکل، میں نے کہا کہ صرف کارڈ دوں گا تو اچھا نہیں ہے. مولا امام سجاد کے ایک دعا کے وہ ٹکڑے جو ڈسٹریس حالت میں پڑھتے تھے، جب بہت زیادہ تنگی حالات ہوتے تھے، مصیبت ہوتی تھی، اس کو مولا جو پڑھتے تھے اس کے 4 جملے میں نے ٹائپ کر کے ڈال دیے. ایک ہفتے کے بعد وہ ملتا ہے مجھ سے، کہتا ہے کہ میں نے تمام کارڈ پھینک دیے لیکن تمہارا کارڈ نہیں پھینک سکتا. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی پڑھتا ہوں مجھے سکون. یہ ابلاغ دین ہے، معمولی نہ سمجھے. معصوم کا کلام، کوئی معصوم کا کلام اگر اس کو سمجھے، نہیں معلوم ہمیں. پھر 2 ہفتے بعد ملا، بولا میرا پریس وہ لے کر کے گیا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، یہ ڈیپر چیز ہے تم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. یہ ہے اہل بیت، نہ ہم نے پہچانا ہے نہ ہم نے پہچنوایا ہے. ہم نے دروازوں کو بند کر دیا ہے. تو کھولیے ان دروازوں کو، دنیا کو بتائیے ہم کس کو مانتے ہیں. ان کو مانتے ہیں جن کے پاس علم بڑھتا ہے. 1400 سال بعد بھی آج بھی صحیح پیام دوسرے تک پہنچے گا تو اہل بیت سے گرویدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ امت وسط ہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. وعجل فرج. آج میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد کل سے جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے. ابھی مجھے بہت میٹیریل ہے لیکن کوشش یہ کروں گا کہ میں اور ایک جملہ کہوں گا آگے بڑھنے سے. وہ جملہ یہ ہے، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کو محسوس کیجیے، سینس آف رسپانسبلٹی کو محسوس کیجیے. مجھے بچانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناشتے میں گھر جمع نہیں ہو سکتا، بچے اسکول کی طرف جا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، باپ جو ہے جاب کی طرف جانا چاہتا ہے یا کام کی طرف، بزنس کی طرف. ڈنر ٹیبل میں ایک فیملی ٹائپ بن ہونا ضروری ہے. ڈنر ٹیبل کوشش کیجئے، کوئی ٹائم مقرر کیجئے، جلدی کھائیے ڈنر کو. اسلام میں حدیث میں ہے کہ جلدی کھاؤ جلدی سو جاؤ. یہ دیر سے کھانا دیر سے سونا اسلام کی طرز نہیں ہے. مغرب لے لیا ویسٹرن کنٹری میں کوئی 9 کے بعد جاگتا نہیں ہے، صبح 5 بجے کے بعد کوئی سوتا نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ. ایک جملہ کہوں میری طرف سے نہیں، مولا کا جملہ ہے، لا یسبقکم عمل بہی غیرکم. ہوشیار رہو. قرآن 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 قرآن. مولا وصیت میں اپنے بیٹے دونوں کو اس وصیت میں لکھتے ہیں کہ نہ صرف بیٹوں کو جن تک یہ ملے یہ وصیت ان سب کے لیے، یعنی ہم کو مل گئی ہمارے لیے بھی ہے. مولا نے کیا کہا؟ قرآن قرآن قرآن.
لا یسبقکم عمل بہی غیرکم، اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. جس کے معنی کہ قرآن اصولوں کا نام ہے، نہج البلاغہ کا نام اصولوں کا نام ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے. آسان جملوں کو بچوں کو جوانوں کو سمجھانے کے لیے 2 سال پہلے ابھی اسٹیٹسٹک نکلی، سچائی میں فرسٹ نمبر آیا جاپان، امانت داری میں فرسٹ نمبر آیا جاپان. اور جو مسلم کنٹری پروپورشنلی آبادی کے لحاظ سے نمبر 2 ہے حج میں، نمبر 1 ہے عمرے میں. ٹھیک ہے، سچائی میں اور امانت داری میں 161 اتنے نمبر ہی ہیں ہم لوگ. اور پھر بھی زعم ہے کہ جنت جائیں گے. نہیں بھئی، تم دھوکہ کھا کے. بہت اچھا جملہ آیت اللہ جواد عملے نے کہا کہ میں نے وہ جو ہے بیٹھا ہوا کرسی میں رشوت لے لیا. جی توجہ، قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ دفن کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی وہاں پر اگر کوئی کیڑا بھی آتا ہے تو نکال کے پھر تو معلوم ہوا قبر میں ہم جب دفن کرتے ہیں وہاں کیڑے مٹکوڑے نہیں ہوتے، لیکن وہاں سانپ بھی آ جاتے ہیں، وہاں بچھو بھی آ جاتے ہیں. ارے وہ جو رشوت لیا ہے پیسوں کی صورت میں، جیسے ہی جیب میں گئے وہ بچھو بن گئے. تو نے سمجھا ہی نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی کی وراثت کھا کے جنت چلے جاؤ گے، بہن کی وراثت کھا کے جنت چلے جاؤ گے، دوسرے کا حق لوٹ کر کے جنت چلے جاؤ گے. عمرے سے واپس آ کے کیا ہو گیا بھائی، داڑھی بھی بڑھ گئی، کیا ہو گیا، میرے پورے گناہ بخشے گئے. نہیں بخشے گئے، وہی گناہ بخشے گئے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں. جو انسانوں کے ساتھ تو نے جو کیا ہے وہ گناہ کبھی بخشنے والے نہیں. یہ اسلام. کیا کریں گے بھائی؟ دین ہے، کیا کروں میں؟ نہ بولوں؟ بولے گا تو کون بولے گا؟ کس سے بولوں بھائی؟ اگر آپ نہ سنیں گے تو سنے گا کون؟ تو عزیزان گرامی، دین کو دین سے لیجئے. ڈنر ٹیبل مقرر کیجئے، ایک ٹائم 8 بجے ڈنر کھائیں گے، مغرب کے بعد، نماز کے بعد سب لوگ بیٹھیں گے. باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ. اور 1 سال کیجئے، گھر میں نور برسے گا. وہاں پھر نہ ایتھزم سمجھ میں آئے گا، نہ کوئی کمیونزم سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی اسلام سمجھ میں آئے گا تو اسی گھر میں سمجھ میں آئے گا. یہ وعدہ ہے. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میرے پیچھے یا قرآن ہے یا حدیث؟ حدیث ہے، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن سے روشنی دو. یہ لائٹ جو جل رہی ہے کائے سے؟ اس میں بلبز لگے ہوئے ہیں، بتاتے ہیں یہ کتنے واٹس کا ہے، یہ کتنے واٹس کا، اتنا واٹس کا ہے. حدیث یہ کہہ رہی کہ اگر تم گھر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو؟ قرآن سے، تلاوت قرآن. لا تجعلوها قبورا، گھر کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان. کما فعلوا یہود والنصارى صلوا فی البیع والکنائس اطلوا البیوت. حدیث کہہ رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہودی اور نصارہ. کیا کیا انہوں نے؟ گھروں میں پڑھتے نہیں ہیں، چرچ جاتے ہیں، سینیگاگ جاتے ہیں تب پڑھتے ہیں. اس طرح سے تم مت کرو. اس کے بعد جملہ ہے فَإِنَّ الْبَيْتِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تَضِيءُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. ہمیں بیٹھے دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہیں. یہ ستارے کیا ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن جو گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والے جب جھانکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نور چمک رہا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر ستارہ بن جائے. جس گھر میں قرآن اتر جائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں 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 نہیں، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے. جی یوں سب علی پہ
اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے۔ نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھولا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ نہ آگ کا جلانا اچھا ہے، نہ آگ کا ہوا دینا اچھا ہے، لیکن یاد رکھیے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا۔ جی حیدری، اچھا وہ نعرہ نکلا، ورنہ قومی مرکز میں لوگ کہیں گے نعرہ ہی نہیں لگتا ہے، کیا ہے بھائی نعرے لگائیے اچھی طرح سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات۔ تو آج ترجمہ سنیے، سورہ اسراء قرآن کا 17 چاپٹر ہے، 17، اور آیت نمبر ہے 84۔ گھر جائیے ریفر کیجئے، چھوٹی سی آیت ہے، کل یہ 5 دن میں یاد بھی کر لیجئے، ذرا سا ہو سکے تو تھوڑی سی تفسیر بھی اگر کہیں مل جائے، آن لائن آپ کو بہت کچھ ملے گا، پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کل سے سنیں گے تو آپ کو لیول انڈرسٹینڈنگ میں ایزی ہو جائے گا۔ گرو وتھ ریلیجن، اسلام کے ساتھ پلیے اور بڑھیے۔ جی جیسے قل ربی زدنی علما، قل ربی، آپ کہیے پروردگار علم میں۔ ٹرانسلیشن ہے 2 طرح کا، ایک ہے او مائی لارڈ انکریز مائی نالج، ایک ہے انکریز می ان نالج۔ مزیدار ہے جی، بہت مزیدار ہے۔ پروردگار میرے علم کو بڑھا دے، مگر ایک ترجمہ پروردگار مجھے بڑھا دے علم میں، مجھے اتنا بلند کر دے علم میں۔ علم جو ہے بلند کرتا ہے، علم سیکھیے، علم علم۔ یہ دیکھیے آیت، کل نہیں کی معنی کل، اردو کا کل وہی کل ہے، عربی کا ہی کل، سب لوگ۔ کل یعمل، ہر ایک عمل کرتا ہے۔ عمل کا منبع کیا ہے، محرک کیا ہے، موٹیویشن فیکٹر کیا ہے، کیوں عمل کرتا ہے؟ علی شاکلتہ، شاکلہ جیسا ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ تو شاکلہ کو سمجھیے کہ کتنا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک لفظ میں قرآن نے اتنی نالج دی ہے کہ آج کے سائیکالوجسٹ بھی پریشان ہو جائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ڈسپوزیشن، رویہ اور انسان کا مزاج، جیسا مزاج ہوتا ہے ویسا ہی عمل کرتا ہے۔ تو یہ مزاج بنتا کیسے؟ میں نے بتایا نا، بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، یہ بنتا کیسے؟ ایسے موقع پر جب تلوار سامنے ہو تو بچے پیروں پہ گریں گے، بھائی مجھے بچا دو، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، لے جانا تو ہم کو زندہ چھوڑنا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے تو ایک پہلا نماز کی اہمیت بتائی، دوسرا دعا ہاتھوں کو اٹھایا، توجہ، تو بتایا کہ دعا کا اثر بھی دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھایا، 2 رکعت نماز، پروردگارا۔ اچھا قرآن کی آیت ہے، دیکھیں بچے کتنے، اس گھرانے کے بچے بھی کتنے زیادہ، ان کا شاکلہ کتنا پیارا ہے۔ قرآن کی آیت ہے استعینوا باللہ بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنے کے 2 ویپن ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میرا کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، جی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، رشوت کی جو عادت ہو گئی ہے۔ میں نے کہہ رہا ہوں نظر ہے، صحیح ہے، شریعت پر اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے، آپ نظر کر سکتے ہیں، پروردگار یہ کام ہوا تو یہ کام کروں گا، مگر بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے اگر پریشانی ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، مالک میری دعا قبول فرما، وہ دعا جلدی سپیڈ اپ ہو جائے گی۔ یا یہ کہ اور ذرا اسٹرانگ پریشانی آئی ہے، بہت زیادہ
بہت ہی پریشان ہیں، ایک روزہ رکھیے، مالک میری دعا قبول فرما۔ حدیث میں ہے اس آیت کے ذیل میں مولا ام المومنین کبھی کبھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد مالک، تو اس گھر کے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ نماز ہوئی، پروردگارا اس کے اور ہمارے درمیان تو فیصلہ کر یا احکم الحاکم۔ یعنی اتنی تیزی سے دعا قبول، ایک تو معصوم بچوں کی تھی، بے خطا مظلوم، جب حارث لے کر کے سر ہائش ابن زیاد کے دربار میں لے جاتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے، ان چاند سے بچوں کو تو نے قتل کیوں کیا؟ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا، زندہ لانے کو کہا تھا۔ اب ابن زیاد کیوریس ہو جاتا، بتا ان کا قصہ کیا ہے؟ کہ جیسے مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اعلان کیا ہے 2 بچوں کے باہر نکل جانے کا، میں حرص سے انعام میں تلاش کرتا رہا، نہیں ملے بچے۔ آخر میں گھر میں آ کر کے سویا، بیوی نے پوچھا کہ تم پریشان لگتے ہو، کیا ہوا؟ کہ 2 بچے گھر نکلے ہوئے زندان سے اور وہاں انعام کا اعلان ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ان بچوں کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ اللہ سے رزق نہ کوئی کیا ہے؟ آدھی رات کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا، میں نے ابھی نانا کو دیکھا، کہہ رہے ہیں کیا بہت جلد تم لوگ آنے والے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ چھوٹا بھی کہتا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں بچے بھائی گلے سے مل کر کے رونے لگے، رونے کی آواز حارث کے کان تک پہنچی۔ حارث درانہ داخل ہوا، زلفوں کو کھینچتا ہوا تماچے مار اور قاتل میں جملہ ہے کہ چونکہ رات تھی، وہاں ستون تھا، بچوں کو ستون میں باندھتا ہے اور تلوار کو ننگی سامنے رکھتا ہے تاکہ موت بچوں کے سامنے گھومتی رہتی۔ صبح نکلتا ہے ان بچوں کو لے کر، وہ مومنہ بیچاری خواہش کرتی ہے، کہتی روکتی ہے بچوں سے مت کر بھائی، یہ بچہ کا جانا ہے، انعام لینا زندہ لے جا، مگر مانتا ہی نہیں۔ بچے بھی اس مومنہ سے مومنہ کہتے ہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ تلوار سے کٹیں گے تو بچوں نے ایک جملہ کہا، اماں اب جب ہمارے سر کاٹ دیے جائیں، ہمارے خون سے ہمارے لباس کو ملا دینا، اور اگر کوئی قافلہ جا رہا اجرکم علی اللہ۔ ایک حشر ببا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا۔ بڑا کہتا تھا پہلے مجھے مار، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے مار، بڑا کہتا تھا تلوار چلی۔ ایک لاش کو اس نے فرات پر ڈالا، روایت کہتی ہیں لاش تیرتی رہی جب تک کہ دوسرا بھائی نہیں آیا۔ جب دونوں گلے ملے تو آگے بڑھے، بس میں کہہ گیا، رو بھی دیے۔ آپ ایک جملہ سنیے، کربلا میں بھی 2 بھائی شہید ہوئے ہیں۔ ارے کربلا کے 2 جب گرے تھے، آواز دی تھی مامو جان، ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین گئے تھے۔
بچوں کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرات یہ کہہ رہی ہے بچوں آؤ میری گود میں لے کر کے چلوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على المرسلين وعلى عليهم وعلى خدایا پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے قریب تر کر دے، جتنا ہم سمجھے اتنا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مالک جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالکہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آقا جی کو اترنے دو۔ یا حسین یا حسین یا حسین پرسے میں شامل ہوں چند اشعار۔ یا حسین